حضور کی مزید زلف مبارک موجود ہے جو کہ شہد کا جو چھتا ہوتا ہے مکھی کا اس کے اندر لگی ہوئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گرو کر رہے ہیں، مطلب یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور نیچے کی طرف ادھر سے بھی اور دائیں سائڈ سے بھی یہ بڑھتے ہیں۔ کتنی برکت محسوس کرتے ہیں ان تبرکات کی؟ جب سے ہوش آئی اور اس کے بعد تبرکات ملے، یا تبرکات ملے پھر ہوش آئی، ٹھیک ہے، تو اس ہوش میں آنے کے بعد جتنی زندگی ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ناخن مبارک ہے جو کہ استنبول ترکی سے ہمیں تحفے میں ملا۔ اس میں عطر کی کچھ شیشیاں موجود ہیں جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کے قطرے موجود ہیں۔ یہ دونوں غلاف مصر سے اسی سال ہمیں الحمدللہ ریسیو ہوئے ہیں تحفے میں۔ یہ روضہ رسول کا پرانا استعمال شدہ غلاف ہے جو ترکیوں کے دور میں استعمال ہوتا تھا، اور یہ پراپر اپنی اصلی حالت میں اسی طرح موجود ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک جو ہے اس کی تحریر ہے۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ خلافت عثمانیہ کے دور میں سلطنت عثمانیہ کے لوگ استعمال کرتے تھے، سلطان جو ہوا کرتے تھے۔ ترکیوں سے اسی طرح سے بوٹل آئی اور اسی کے اندر یہ شہد کی مکھی کا چھتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، نبی پاک کے بال مبارک اس میں لگائے جاتے ہیں۔ درخت کا پیس ہے جو مدینہ منورہ میں موجود تھا، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اس باغ کے درخت کی لکڑی ہے جہاں پہ حضور بیٹھا کرتے تھے، سائے میں آرام کیا کرتے تھے۔ یہ سبز امامہ شریف ہے حضور کا جو حضور سر پہ باندھا کرتے تھے، اور یہ اس امامے کا پیس ہے، ریپلیکا ہے، اس کی سند موجود ہے۔ ناظرین، ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی مناسبت سے آج آپ کو زیارت کروانے جا رہا ہوں آقائے دو جہان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تبرکات کی، ان کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء کی، جن میں ان کا امامہ شریف ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن مبارک، ان کی زلف مبارک، اور دیگر جو اشیاء ان کے زیر استعمال رہیں ان سے جڑی تبرکات ہیں۔ آپ کو ان کی زیارت کروائیں گے۔ میں اس وقت جس کمرے میں موجود ہوں، یہاں تمام تر جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، غلاف ہے روضہ رسول کا، اور ان سے اور دیگر جو حضور سے منسوب چیزیں ہیں، میری کیفیت جو ہے اس وقت وہ ناقابل بیاں ہے۔ سید ارسلان گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے یہ تمام تبرکات اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی ہیں۔ ان سے بات کر لیتے ہیں اور ایک ایک کر کے آپ کو بھی زیارت کرواتے ہیں کون کون سی تبرکات ہیں ان کے پاس۔ ارسلان بھائی، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، آقا دو جہان کی آمد، اسی مناسبت سے آپ کے پاس آ جائیں، بتائیے گا کہ کون کون سی تبرکات ہیں آپ کے پاس، اور ایک ایک کر کے ہم ناظرین کو بھی دکھاتے چلتے ہیں۔ میرے عقب میں سب سے پہلے غلاف ہے، کوئی غلاف کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، آپ کے پاس کیسے آئی، اور اپنا تھوڑا سا بیسک انٹرو بھی کروا لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بائی پروفیشن تو میں ایک یونیورسٹی میں ٹیچر ہوں، اور الحمدللہ یہ جو تبرکات کا آپ نے اتنا خوبصورت تعارف کروایا اور ذکر کروایا ہے، اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام سے منسوب کافی تبرکات موجود ہیں، حرم کے تبرکات کافی موجود ہیں، جس کے اندر خاص کر آپ نے غلاف کا ذکر کیا۔ تو یہ جو پیچھے بیک سائڈ پہ آپ غلاف دیکھ رہے ہیں، یہ میرے بائیں سائڈ پہ بھی اور دائیں سائڈ پہ بھی، یہ دونوں غلاف مصر سے اسی سال ہمیں الحمدللہ ریسیو ہوئے ہیں تحفے میں۔ اور اسی طرح کر کے یہ جو غلاف اس کے اوپر موجود ہے، یہ روضہ رسول کا پرانا استعمال شدہ غلاف ہے جو ترکیوں کے دور میں استعمال ہوتا تھا، اور یہ پراپر اپنی اصلی حالت میں اسی طرح موجود ہے۔ تو یہ پرانے دور کا اسی طرح الحمدللہ تبرک ہمارے پاس آیا ہے۔ اسی طرح کر کے کافی تبرکات ہیں، آگے کر کے میں آپ کو ساتھ ہمیں بھی ساتھ یہ دکھاتا ہوں۔ اسی طرح کر کے جب آپ آگے آتے ہیں تو یہاں پہ یہ پرانا ایک اور غلاف پڑا ہوا ہے، روضہ رسول کا استعمال ہوا ہوا، یہ بھی پرانے دور سے مدینہ منورہ سے ترکی اور وہاں سے پھر دبئی والی سائڈ پہ، اور دبئی سے پھر پاکستان ہمارے پاس الحمدللہ آیا۔ اچھا ارسلان صاحب، ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتاتے جائیں کہ ان کی جو وہ سند وغیرہ کوئی آپ کے پاس موجود ہے، کیونکہ اتھینٹسٹی ناظرین نے بھی جو دیکھنے والے ہیں ان تک بھی یہ چیز جو ہے وہ ہم کنوے کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو کس طرح سے آپ تک پہنچی اور ان کی کیا سند؟ تبرکات کے حوالے سے خاص کر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں، نبی پاک کے زیر استعمال رہنے والی چیزیں ہیں، خاص کر نبی پاک کے جسم اطہر کا جو چیز مطلب کہ بال مبارک ہے، تبرک ہے، اس کے بارے میں کافی معجزات اور چیزیں دیکھنے میں آتی ہے۔ لیکن خاص کر آج کے دور کے اندر عوام کا بھی یہ سوال ہوتا ہے، اور علماء کرام اسکالرس کی طرف سے بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جہاں پہ بال مبارک موجود ہو، اس کی اوتھینٹسٹی مطلب اس کے سرٹیفکیٹ کے لیں یا اس کا شجرہ یا سند موجود ہوتی ہے، اور ظاہری طور پہ دیکھنے میں بغیر سند کے بھی بہت زیادہ چیزیں اس طرح سے دیکھنے میں آئی ہے کہ پرانے دور کے اندر نبی پاک کے زمانے میں صحابہ کرام کے اندر نبی پاک کے جو بال مبارک ہے
اس کا پانی غسل کر کے اہل مدینہ کو پلایا جاتا تھا، شفا ملتی تھی اس سے لوگوں کو، اور مختلف مطلب معجزات اس کے بارے میں دیکھنے میں آئے. لیکن آج کے دور کے اندر جن کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات موجود ہیں، خاص کر بال مبارک جو موجود ہیں، ان کے بارے میں بہت مطلب واضح طور پہ علماء کرام کی طرف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کم از کم سندیں ہونا لازمی ہے. اور بالکل. الحمدللہ ہمارے پاس جو تبرکات موجود ہیں اس کے اندر ریپلیکاز بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اصل تبرکات نبی پاک کے بھی موجود ہیں جن کی سندیں ساتھ ہیں، اور جو ایک متواتر ایک اوتھینٹک سلسلے سے یا اوپر کے جو مشائخ اور اولیاء اور جو بزرگ ہیں ان کے سلسلے سے چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہمارا یہ معاملہ طریقے، ہم بیسیکلی خاندانی طور پہ سادات گیلانی سادات ہیں، ہم لوگ مطلب شیخ عبد القادر جیلانی کے خاندان سے سلسلہ ہمارا چلا آ رہا ہے، اور اس کی برکت اور اس کے وسیلے سے مختلف علماء سے اور بزرگوں سے ہمیں تحفے میں کافی تبرکات ملے ہیں. صحیح. تو خاندانی طور کے اوپر بھی وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ خون کا ہوتا ہے، نسب والا اور حسب والا معاملات بھی ہیں، اور الحمدللہ روحانیت کے سلسلے کے اندر بھی ہمارا جو سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی سے لگتا ہے. تو ان کے وسیلے سے بھی کافی تبرکات نبی پاک علیہ السلام کے اور حرمین کے صحابہ کرام کے اور کافی زیادہ چیزیں تبرکات ہمارے پاس آئیں. صحیح. تو جی اچھا، یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ ایک تحریر ہے عربی میں. جی یہ کس چیز کا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک جو ہے اس کی تحریر ہے، اور اس کی بیسیکلی کاپی ہے. یہ اوریجنل خط نہیں ہے، یہ اس کی کاپی کروائی گئی، اور ادباً مطلب ہم نے اس کو محبت میں اس میں رکھا ہوا ہے. صحیح. اسی طرح کر کے یہ جو اس میں واز ہے، اس کے اندر حضور کے زلف مبارک موجود ہیں، اور یہ تقریباً 8-9-10 سال تقریباً ہو چکے ہیں، اور یہ میرے پاس اسی طرح اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ جو سندل کا جو برادہ پاؤڈر ہوتا ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ خوشبودار ہے اور نبی پاک کی خوبصورت خوشبوؤں کے اندر پسندیدہ خوشبو کے اندر ایک سندل بھی تھا، تو اس کی وجہ سے ہم اس کے اندر سندل کا برادہ استعمال کرتے ہیں. صحیح. اچھا، یہ غلاف ہے جی روزہ رسول کے اندر کا، آپ مجھے بھی آف دی ریکارڈ بتا رہے تھے، تو یہ کس طرح آپ تک پہنچا؟ یہ نبی پاک علیہ السلام، معذرت آپ قطع کلامی کے لیے، جو باہر کا غلاف ہے وہ تو ہم عموماً دیکھتے ہیں تبرک کے طور پر بہت سے لوگوں نے فریم کروایا ہوتا ہے. یہ اندر کا جو غلاف ہے یہ آپ تک کس طرح پہنچا؟ اور یہ بڑی ایک، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس چیز کو بیان کرنے کے لیے، تو کیسے؟ اس میں یہ ہے کہ نبی پاک کا جو حجرہ مبارک ہے روزہ رسول کے اندر، جب آپ جعلی مبارک کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سبز پردہ مطلب لگا ہوا ہے، جو کہ اس طرح کا پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پردے کے ارد گرد کے علاوہ بھی وہاں پہ سرخ بیلٹ لگی ہوئی ہے جو کہ اس رنگ اور اس طرح کی بنی ہوئی ہے ساری. لیکن آپ نے جو ذکر کیا اس پردے کا، یہ نبی پاک کا جو قبر انور ہے، حضور جہاں پہ آرام فرما رہے ہیں وہاں پہ حضرت عائشہ کیا اور حضرت بی بی فاطمہ کا حجرہ مبارک ہے. تو حضرت بی بی فاطمہ کا جو حجرہ مبارک ہے وہاں پہ اس طرح کے پردے اندر کی سائڈ پہ بھی، اور یہاں تک کہ پرانے دور میں باہر کے سائڈ پہ بھی جالیوں کے اوپر پردے ہینگ ہوتے تھے، لٹکائے جاتے تھے. تو وہاں سے جب ترکیوں کا دور مطلب ختم ہوا سعودی عرب سے، اور یہ سارے معاملات ہوئے، تو ترکی بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں حضور سے، نبی پاک علیہ السلام سے، اور وہاں سے کافی زیادہ تبرکات حجر مبارک سے، حجرہ سیدنا ابو بکر سے، وہاں سے کافی زیادہ تبرکات لے کے ترکی کی طرف واپس چلے گئے تھے، روانہ ہو گئے تھے. تو وہاں سے تبرکات پھر چلتے ہوئے ترکیوں نے تقسیم کیے، جہاں سے مصر والی سائڈ پہ اور مختلف سیریا میں، دبئی کے لوگوں نے، کافی لوگوں نے اس طرح سے مطلب ان کو لیا. تو اس سلسلے سے چلتا ہوا یہ والا جو غلاف ہے، یہ اسی سال ہم لوگوں کو ایجپٹ سے، مصر سے، کائرو سے آیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ الحمدللہ بڑی خاص اور خوبصورت اس کے اوپر کام ہے، بلکہ اس غلاف کے اوپر باقاعدہ ریاض الجنہ کا ذکر ہے کہ یہ نبی پاک کا جو حجرہ شریف ہے اس میں ریاض الجنہ والی سائڈ پہ یہ ہینگ تھا، اس کے اوپر باقاعدہ تحریر موجود ہے. اور تھوڑا سا نیچے کر کے جب آپ دیکھیں تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ خلافت عثمانیہ کے دور میں سلطنت عثمانیہ کے لوگ استعمال کرتے تھے، سلطان جو ہوا کرتے تھے. تو یہ ان کے دور کی، یہ ترکیوں کی اوٹومن امپائرز کی نشانی ہے باقاعدہ، کہ ان کے دور میں حضور کے حجرے مبارک کے لیے، قبر انور کے لیے تحائف جاتے تھے، سونے کی چیزیں اور وہاں پہ غلاف اور جھاڑو اور اس طرح کی چیزیں بنا کے سلطان باقاعدہ اس کو تحفے میں بیچتے تھے مدینہ منورہ، اور جو استعمال ہوتی تھی وہ ان کو لے کے، یہاں تک کہ نبی پاک کے حجرہ مبارک میں جو صفائی کے لیے جھاڑو استعمال ہوتا تھا تو سلطنت عثمانیہ کا جو سلطان ہے وہ اپنے امامے کے اوپر وہ پر لگاتے تھے کہ اس سے میرے حضور کے حجرے کی صفائی کی گئی ہے، اس پہ مٹی لگی ہوگی تو وہ میرے لیے سر کا تاج ہے. تو یہ سب عقیدت اور محبت کے معاملات ہیں، اس میں سندیں اور وہ چیزیں تو چلتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ان سے ہٹ کے بھی ہیں جو صرف عقیدت اور محبت کی بات آ جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. ابھی طویل جو ہے وہ ایک
तबरुकात का सिलसिला है। आगे हम चलते हैं तो इसमें मैं आपको कुछ कुछ तबरुकात का अंदाज़ा बताता रहता हूँ। जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया पर मुबारका के हुजूर के हुजरे के अंदर जिन झाड़ुओं से मोर के परों से सफाई की जाती है, उसके मोर के पर इस तरह से मौजूद होते हैं। आज के दौर में ये वाले झाड़ू इस्तेमाल किए जाते हैं। नीचे पूरा मतलब झाड़ू प्रॉपर बना हुआ भी मौजूद है और उसके कुछ पर ऊपर भी पड़े हुए हैं जी इसी तरह करके। आप जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर ये जो सुनहरी रंग का गोल्डन रंग की एक पट्टी सी मौजूद है। ये जो गोल्डन रंग पट्टी देख रहे हैं, ये नबी पाक के जो रोज़ा मुबारक की गोल्डन जाली मुबारक है, जी जी उसके ऊपर ये इस्तेमाल होती है। और ये वो जब लगा रहे थे तो उन्होंने वहाँ से उतर के फिर हमें दी। इसी तरह करके रोज़ा मुबारक के अंदर की मिट्टी मुबारक है, जो कि अहले मदीना में, मदीना मुनव्वरा के जो बुज़ुर्ग हैं, जो शेख हैं, उनके पास मौजूद थी और उनसे तोहफे में मिली। इसी तरह करके दीगर तबरुकात हैं। ये जन्नतुल बकी में हज़रत बीबी फातिमा की कब्र अनवर की मिट्टी मुबारक मौजूद है। मुख्तलिफ तबरुकात इस तरह से करके अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है हमारे पास। सही। आगे की जाने निकलते हैं तो ये नीचे कुछ गुलाफ के पीसेस हैं। जी जी जी। और ये जो गिलाफ के पीसेस आप देख रहे हैं, ये सुर्ख रंग का और छोटा वाला भी सुर्ख और सब्ज़ रंग के जो पड़े हुए हैं, ये बहुत पुराने दौर के लाइक तुर्कियों के दौर के इस्तेमाल शुदा गिलाफ के कुछ पीसेस थे जो रोज़े रसूल के अंदर हैंग किए जाते थे। तो ये है। उनके पीसेस मौजूद हैं। सही। और इनके ऊपर जब आप देखें तो ये स्याह रंग की जिसको आजकल नातों में भी पढ़ा जाता है, काली कमली का जिक्र किया जाता है। जी जी तो ये नबी पाक की काली कमली या स्याह चादर मुबारक आप कह सकते हैं कि नबी पाक की सुन्नत मुबारक है कि नबी पाक ने अपनी मुबारक ज़िंदगी के अंदर यमनी चादर इस्तेमाल की है, यमन की। ये उस चादर का ये उस चादर रेप्लिका है का या हकीकी वो है? असल मौजूद है, इसकी सनद मौजूद है, ठीक है। और ये उसका पीस है मेरे पास, ये मुकम्मल आपका चादर किस नहीं है। तरह ये पाकिस्तान के अंदर आप देखें जो उच्च शरीफ के बुजुर्ग हैं, और उच्च शरीफ के अंदर दो बुजुर्ग हैं, गिलानी सादात और बुखारी सादात। जो बुखारी सादात हैं उनके वसीले से ये सिंध में, कराची वाली साइड सिंध में, और सिंध से फिर हमें यहाँ पे पाकिस्तान में मतलब रिसीव हुई। इसी तरह करके मुख्तलिफ जो ये आप जुल्फ मुबारक, जी 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 मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, ये आप जो सुर्ख रंग के ये जी जी जी, ये जो आप रुमाल एक तो देख रहे हैं, ये तुर्कियों से गिफ्ट आए हुए हैं हमें आज के दौर में। मुख्तलिफ इस पे नबी पाक का जिक्र और हुजूर का नाम मुबारक मौजूद है। जी और उसके ऊपर जो जुल्फ मुबारक आप देख रहे हैं वो सफ़ेद रंग की और ये स्याह रंग की तवील लंबी जुल्फ मुबारक है। और ये हमें पिछले कुछ सालों में मदीना मुनव्वरा से कुछ बुज़ुर्गों से, मदीने की ही शेख अरब हैं, उनसे तोहफे में मिली हैं। इसी तरह करके जो ऊपर आप देख सकते हैं जो बोतल मौजूद है, उसके अंदर कह लें कि तुर्कियों से इसी तरह से बोतल आई और उसी के अंदर ये शहद की मक्खी का छत्ता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। नबी पाक के बाल मुबारक उसमें लगाए जाते हैं। कि उसके बारे में मशहूर है कि शहद की मक्खी जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ के छत्ता बनाती है, जिसकी वजह से शहद में मिठास आती है। तो बुजुर्गों का, बड़ों का यही तरीका रहा है कि उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो अच्छा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुल्फ मुबारक है उसके मुतालिक कहा जाता है कि ये ग्रो करती है, ये बढ़ती है। तो ये चूँकि आपके पास भी मुख्तलिफ जगहों से आए हुए तहाइफ की सूरत में ये तबरुकात मौजूद है, उनकी जुल्फ मुबारक के ये बढ़ती है, ग्रो करती जी जी है। जी बिल्कुल। इसी तरह से बात मशहूर है कि नबी पाक के जो बाल मुबारक हैं वो उनकी जो जुल्फ मुबारक है वो बढ़ती रहती है, ग्रो करती रहती है, उसकी शाखें निकलती है और मुख्तलिफ़ किस्म की खूबसूरत किस्म के मौजूद इनके बारे में मशहूर हैं बड़ों के जो बुज़ुर्ग हैं उनके तरफ से। अच्छा, ये ऊपर के रैक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जुल्फ मुबारक है। जी जी जी, ये इनका ये सिलसिला है कि कुछ जो थे ये तुर्कियों की तरफ से हमें तोहफे में मिले हुए हैं, जो कि वॉजेस में लगे हुए हैं, और ये वॉज भी तुर्की से, इस्तांबुल से इसी तरह आए हैं। ठीक है। और इसी तरह से करके जब आप राइट साइड पे रैक में देखते हैं बॉक्स में, ये वाले भी, और जो बिल्कुल राइट पे करके स्याह या गोल्डन या ब्राउन कलर के जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान सिंध में हमें मतलब तोहफे में मिले थे। तो ये सारे बाल मुबारक तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं हमारे पास इसी तरह लगे हैं और बढ़ते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। सही। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का सफ़ेद इमामा शरीफ का पीस है। ये मुकम्मल इमामा नहीं, इसके 2 पीसेस थे। ये भी रियल है, ये भी रियल है। नहीं, ये भी रियल मौजूद है। इसकी सनद बकायदा उन्होंने लिख के दी थी, और जो कादरी सिलसिले के बुजुर्ग हैं उनकी तरफ से। आगे ये लकड़ी रैक में लगी हुई दिख रही है, ये बेसिकली दरख्त का पीस है जो मदीना मुनव्वरा में मौजूद था, और उसके बारे में मशहूर है कि ये उस बाग के दरख्त की लकड़ी है जहाँ पे हुजूर बैठा करते थे, साए में आराम किया करते थे। और इसके साथ नीचे अगर आप देखें
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ناخن مبارک صلی ہے اللہ علیہ جو کہ وسلم۔ استنبول ترکی سے ہمیں تحفے میں ملا۔ میں کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ناخن مبارک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے ناظرین کو قریب سے اس کی زیارت کروائی۔ یہ ترکی سے آپ کو جی جی جی، تحفے میں یہ ملا۔ استنبول ترکی کے کافی مطلب اچھے معاملات ہیں وہاں سے تحفے میں ملا۔ اس میں عطر کی کچھ شیشیاں موجود ہیں جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کے قطرے موجود ہیں۔ سبحان اس کے اندر باقاعدہ جو مدینہ منورہ سے بزرگ تھے جن سے مجھے تحفے میں یہ ملا، انہوں نے باقاعدہ اپنے صفحے پہ ہاتھ سے لکھ کے قلم سے، اسی ٹائم میں نے ان کو کہا تھا رمضان میں مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے مجھے تحریر لکھ کے دی کہ اس کے اندر ارک النبی اور دم النبی موجود ہے، مطلب ارک کہہ لیں کہ بزرگ کے پسینہ مبارک کا ذکر کیا گیا یہاں پہ۔ صحیح۔ انہوں نے باقاعدہ ڈیٹیل اس پہ لکھی اور اینڈ پہ اس کو سند کر کے پھر یہ مجھے دیا تھا۔ اس سے لیکن اوپر بھی ہمیں کچھ لکڑی نما یا جی جی چمڑا، یہ اس کیا کے چیز؟ اوپر وہ جو چمڑے کا کہہ لیں کہ لیدر کا جو پیس موجود ہے، یہ نبی پاک کے مشکیز مبارک کا پیس ہے، ٹھیک ہے، اوکے، جس سے جو حضور ان کے زیر جس میں استعمال استعمال تھی۔ رہا، پانی پیتے تھے جس سے، یہ وہ والا صرف اس کا ایک پیس ہے چھوٹا سا۔ اسی طرح کر کے دائیں سائڈ پہ جب آپ دیکھیں تو یہ سبز امامہ شریف ہے حضور کا جو حضور سر پہ باندھا کرتے تھے، اور یہ اس امامے یہ کا بھی پیس ہے، اوریجنل ہے، ریپلیکا ہے؟ اس کی سند موجود ہے، اوکے، ٹھیک ہے، اور سند بالکل ڈیٹیل میں اوبیسلی سی بات ہے موجود ہے اس کی، اور یہ استعمال شدہ اچھا، ہی ہے۔ لاہور بادشاہی مسجد میں ایک امامہ ہے حضور پاک جی صلی جی اللہ جی علیہ وسلم کا، یہ اس کا ریپلیکا ہے جی جی یا جی، اوریجنل اسی کا یہ پیس ہے؟ اسی طرح سے جس طرح سے بادشاہ مسجد لاہور میں جو پیس موجود ہے، ہاں، یہ ادھر سے ہی کچھ علماء، اور جب وہاں پہ بادشاہ مسجد میں اوپن کیا جاتا ہے تو وہاں سے یہ تحفہ تن کراچی والی سائٹ پہ گیا تھا، تو وہاں سے ہمیں تحفے میں پھر ملا، تو یہ اسی کا پیس یا پارٹ کہہ لیں کچھ اس میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ نیچے کی جانب اگر ہم آئیں نیچے کی جانب میں یہ جو غلاف کپڑا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بیسیکلی خرقہ شریف کا رومال ہے، اور یہ ترکی کے اندر جو توپ کاپی پیلس میوزیم ہے اس کے اندر یہ غلاف پڑا ہوتا ہے، جس کے اندر اردوغان صاحب جو ہیں ترکی کے پریزیڈنٹ، انہوں نے حضور کا جبہ مبارک جو ہے اس کو کور کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ ہر سال اس کپڑے کی غلاف کی بولیاں لگتی ہیں اور یہ وہاں پہ تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس میں سے کچھ غلاف جو تھے وہ ہمارے پاس آئے، اور ہمارے پاس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک کا پیس ہے وہ موجود ہے، اور اسی کے اندر ہم نے اس کو کور کر کے رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی باقاعدہ پیچھے ٹرکش لینگویج میں ڈیٹیل موجود ہے، لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور صحیح، یہ اس کی سند ساتھ میں موجود ہے۔ اچھا، اگر ہم آگے بائیں جانب دیکھیں تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کوئی ڈبی میں کہ کیا چیز ہے؟ جی جی جی، اس کے اندر سرما لگانے والی سلائی ہے یہ، جس کے بارے میں منسوب کیا گیا تھا کہ یہ نبی پاک استعمال فرمایا کرتے تھے سرما لگانے کے لیے۔ یہ ان سے جی جی جی، منسوب ہے نبی زیر پاک علیہ استعمال السلام رہی۔ سے، بالکل بالکل صحیح۔ اچھا، اس سے نیچے جو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اس میں کیا چیز موجود ہے؟ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشکیزہ مبارک حضرت اویس کرنی سے منسوب ہے، یہ حضرت اویس کرنی جس میں پانی پیا کرتے تھے، یہ ان کے مطلب مشکیزے کا پیس ہے۔ اس کے دائیں سائڈ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ قمیض مبارک کا پیس ہے ایک، اور اس کے دائیں سائڈ پہ یہ جائے نماز کا پیس ہے جس پہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کا مطلب پیس چھوٹا سا وہ موجود ہے، اور دائیں سائڈ پہ کر کے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور کی مزید زلف مبارک موجود ہے، جو کہ شہد کا جو چھتا ہوتا ہے مکھی کا اس کے اندر لگی ہوئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گرو کر رہے ہیں، مطلب یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور نیچے کی طرف ادھر سے بھی اور دائیں سائڈ سے بھی یہ بڑھتے ہیں، تو یہ اس طرح سے مطلب ان کے معاملہ چلتے ہیں۔ صحیح۔ آگے یہ جو تلوار ہے، یہ ان کی کیا ہسٹری ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ نیچے جو تلواریں موجود ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ 4 اس کے فلور بنے ہوئے ہیں، اور ان چاروں کے اندر نبی پاک سے منسوب تلواریں ہیں، یہ اصل میں نبی پاک کی تلواریں نہیں ہیں، یہ ریپلیکا بلکہ ریپلیکاز ہیں، یہ اس طرح کی تلواریں ہیں جو نبی پاک کے پاس موجود تھیں۔ اسی طرح سب سے اوپر جو ہے وہ الماسور کے نام سے ہے، نیچے والی عزب کے نام سے ہے، پھر ایک جو نیچے موجود ہے وہ بدر کے نام سے ہے، اس طرح کر کے مختلف تلواریں، اور بالکل آخر میں جو پڑی ہے یہ ذوالفقار سیدنا علی کے پاس بھی جو آئی تھی، یہ ان سے منسوب تلواریں ہیں۔ جو ترکی کے اندر تلواریں موجود ہیں یہ ایگزیکٹ اسی کا ریپلیکا بنا ہوا، اور ادھر سے ہی بالکل سائز اور ان کا وزن اور اس پہ نغ بالکل اسی طرح لگے ہوئے جس طرح اصل میں حضور کی تلوار مبارک پہ لگے ہوئے تھے۔ اچھا اسلام صاحب، یہ تمام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تبرکات ہیں،
یہ عقیدت کا سلسلہ کب سے جاری ہے؟ اس کا آغاز کیا بچپن ہی سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں اپنے گھر میں، والد سے آپ میں یہ جو کنورٹ ہوا، یا خود سے آپ نے عقیدت سے تگودو کر کے یہ ساری جو تبرکات ہیں ان کو اپنے پاس محفوظ کرنے کے لیے اور یہ عقیدت سے اپنے پاس جی، لائے؟ آپ نے عقیدت کے بارے میں سوال کیا تو الحمدللہ ایک تو شروع سے ہی بچپن سے ہی خاندانی سلسلہ نبی پاک کی محبت اور محافل اور صحبت اس طرح کی رہی ہے کہ نبی پاک سے محبت اور ادب بہت زیادہ بچپن سے ہمیں وراثت میں ملا ہے، اور نبی پاک سے محبت اور ادب تو ہر مسلمان کا وہ مطلب مذہبی وہی ہے، تو محبت اور عقیدت تو شروع سے، لیکن جو تبرکات والے معاملات ہیں سلسلہ یہ سارا الحمدللہ تقریباً میں جب کہہ لیں کہ میٹرک کیا جب میں نے، تب اس سے پہلے ہی میرا رجحان اس طرف بہت زیادہ رہا، یہاں تک کہ مجھے جب سب سے پہلے ایک بال مبارک کا ذکر ہوا تو مجھے سندھ والی سائڈ پہ کراچی اس ٹائم بلایا گیا، اور میں نے ریلوے اسٹیشن سے ٹرین لی، پتہ نہیں 200 300 400 کی ٹکٹ تھی تب کے ٹائم پہ، تو ٹکٹ لے کے میں چلا گیا، گھر والوں کو کہا کہ میں جا رہا ہوں، بس میں چلا گیا، میں نے کہا بال مبارک ہے حضور کا تو ذکر ہے تو جانا لے لیتے ہیں، جانا بس جو بھی وہ جو بھی کر کے میں پھر گیا وہاں سے، تو رات سفر کیا، بال مبارک حاصل ہوا، الحمدللہ ملا، اور پھر فجر میں پہنچا تو گھر والوں کو میں نے بتایا کہ میں وہاں سے تحفہ ملا مجھے، تو وہاں سے سلسلہ پھر شروع ہوا، اور نبی پاک کے بال مبارک کے نشانی ہی یہ ہے کہ جہاں پہ نبی پاک کا ایک بال مبارک موجود ہوتا ہے نا، اس کے اندر اتنی زیادہ کشش وہ چیز پائی جاتی ہے کہ آلریڈی باقی تبرکات بھی چلے آتے ہیں، تو جس آپ نوٹ کریں گے کہ جس بندے کے پاس پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پہ ایک بال مبارک ہے نا، لازمی اس کے پاس اس کے علاوہ بہت کچھ آ رہا ہوگا آہستہ آہستہ کر کے، تو یہ اس کی ایک بڑی مطلب سیکریٹ سی چیز تھی یہ کہ میں نے نوٹ کی، میں نے فیل کی کہ میرے پاس ایک بال مبارک تھا، اس کے بعد پھر ایک اور تحفہ آیا، پھر خود لوگ آنے لگے، مبارک سے سلسلے کا آغاز ہوا۔ بالکل وہ سلسلہ پھر ایسا چلا کہ الحمدللہ، لیکن میں نے اس کو الحمدللہ اپنے اس میں رکھا ہوا گھر کی حد تک کہ بس ہر کسی کو اتنا زیادہ، لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں زیارت کے لیے آنے کے لیے، آج کل کے دنوں میں بھی کچھ عرب ممالک سے، مسقط عمان سے کچھ لوگوں نے آنے کا کہا، اور پاکستان سے بہت زیادہ الحمدللہ محبت والے ہیں سارے، تو آنے کا جب کہتے ہیں تو بہت زیادہ معاملات اس میں رہتے ہیں، تو الحمدللہ عقیدت والی کتنا سکون، اطمینان، خوشی محسوس کرتے ہیں، اور یہ کیا کیفیت ہے، کیا جذبات ہیں جو کہ یہ قسمت والوں کو ہی ایسی جو ہے وہ تبرکات۔ جی، اس کے اندر 2-3 طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو جو سکون اور کہہ لیں کہ لکی ہونے والی بات آتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن بالکل مجھے کچھ اس طرح سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس اس طرح کی چیزیں یا معاملات آتے ہیں تو شاید آپ کو تحفتاً ایز اے گفٹ آپ کو چیز ملی ہے، یا آپ کو شابش مل رہی ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں معاملات بڑے خوبصورت ہیں تو آپ کے لیے تحفہ ہے یہ، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیز دی گئی ہے اور آپ کا امتحان ہے وہاں پہ کہ آپ عقیدت اور محبت میں ان کے ساتھ کس طرح سے رہتے ہو، ادب کتنا کرتے ہو، اور نبی پاک پہ درود شریف یا اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں کتنے معاملات میں رہتے ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون والے معاملات۔ اچھا عدنان صاحب، گھر میں یا ذاتی زندگی میں کتنی برکت محسوس کرتے ہیں ان تبرکات کی؟ جب سے ہوش آئی اور اس کے بعد تبرکات ملے، یا تبرکات ملے پھر ہوش آئی، ٹھیک ہے، تو اس ہوش میں آنے کے بعد جتنی زندگی ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ کچھ زندگی میں ہے نہیں اصل میں، کیونکہ ریئل لائف میں بھی اگر آپ دیکھیں نا آف دا کیمرہ کر کے بھی، تو حقیقت ہے کہ یہی ہے، تو وہ سرٹیفکیٹ کے ساتھ ہے یا اس کے بغیر وہ جو بھی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ بلاوا آتا ہے تو آپ جی جاتے ہیں، بالکل ایسے اسی طرح سے یہ بھی اس کام کے لیے بھی آپ کو چنا گیا، یا آپ کے پاس یہ چیز یو آر دی لکی ون، مگر بات یہ ہے کہ جتنی ان چیزوں سے ایفیلیشن، وابستگی اور اس چیز کا احساس ہے وہ ہر مسلمان کو یہ جو ہے وہ میسر نہیں ہے، تو لوگ کتنی خواہش کرتے ہیں، کچھ لوگ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ مانگا بھی جاتا ہے، لوگ ہدیہ بھی دینے کے لیے کہتے ہیں، کس طرح کے سوسائٹی میں اس چیز کا کتنا اثر آپ دیکھتے ہیں، اور لوگ کتنی خواہش کرتے ہیں، چونکہ یقینی طور پہ عاشقان رسول پوری دنیا میں موجود ہیں، تو کبھی کسی نے کہا ہو، کوئی لالچ دیا ہو، دل میں آ گیا ہو خیال کہ یار تنگ دستی ہے، یا کوئی ایسی صورتحال آئی ہو کہ آپ نے کہا کہ یار کچھ ہدیہ لے کے میں یہ انہیں دے دیتا ہوں، کوئی ایسی واقعہ ہوا کبھی زندگی میں؟ دیکھیں، نبی پاک کی محبت اور عقیدت ایسی چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی جب صحابی حضور سے بات کیا کرتے تو فدا کا امی و ابی کی بات کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان،
تو وہ والا معاملات ہیں. باقی تبرکات کے حوالے سے خاص کر جو موئے مبارک ہیں حضور کے بال مبارک ہیں, ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ یار ایک بال مبارک ہمیں مل جائے, اور ہمارے پاس بڑھتے ہیں. کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ توفتاً یہ چیز چلی ہے, یہاں تک کہ کچھ سال پہلے یہ جو پاکستان کے ایکٹر ہیں فیروز خان, وہ آئے اور انہوں نے مجھے ایک دو دفعہ مطلب ذکر ہوا اس طرح سے, تو میں نے پھر ان کو بال مبارک حضور کے تحفہ میں دیے. تو ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار یہ بندہ, اب آپ خود دیکھیں کہ ایکٹر ہے, اس کا کیا شوبز پرسنالٹی اور اس کا کیا کنسرن اس سب سے, لیکن سٹل میں حیران کہ اتنا محبت کرنے والے ہیں, مطلب اتنا عقیدت کرنے والا ہے کہ مجھے بڑی ان کے اوپر حیرانگی اور وہ والے معاملات ہوئے. باقی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کے بندے کہاں کہاں پہ. میرے پاس کافی لوگ آتے ہیں, اپنے پاکستان آرمی کے آفیسرز آتے ہیں, بالکل اپنے آپ کو جھکا کے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلا کس رینک آفیسر کا, لیکن حضور کا جب نام آتا ہے تو سب ختم, اور آنکھوں میں آنسو, اور بہت محبت اور عقیدت والے لوگ پائے جاتے ہیں. تو یہ ساری بات عقیدت کی ہے الحمدللہ. تو اس طرح سے معاملات چلتے ہیں. جی, یہ سلسلہ اسی طرح اللہ تعالیٰ چلا ہی رکھے, اور لوگوں کو آپ اسی طرح زیارت رسول پاک کی تبرکات کی کرواتے رہیں انشاءاللہ. ناظرین, یہ تھے سید ارسلان گیلانی عام نے آپ کو زیارت بھی کروائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو تبرکات تھیں, اور تمام اس کے پیچھے کا جو احوال ہے, جس نوجوان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے پاس یہ تمام جو ہے وہ تبرکات اور مبارک اشیاء موجود ہیں, یہ یقینی طور پر ایک لکی انسان ہیں, خوش قسمت ہیں کہ جن کے پاس یہ تمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزیں ہیں. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ لوگ عقیدت سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں, اور برکت کا سلسلہ ہے. یقینی طور پہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے, اور آپ نے ان کی زیارت کی, تمام چیزوں کی خوشی ملی ہوگی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو مزید اسی طرح کی جو چیزیں ہیں, جو تبرکات ہیں, ان کا جو زیارت کرواتے رہیں, اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان طیب سلیری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.